عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت کا پر تو ناز ہے ہی ہے، اور شاید ہی کوئی عرب ہو جو شاعر نہ ہو، یا جسے شاعری کا شعور نہ ہو اور مس نہ ہو اور ذوق نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ نے بھی اپنی زندگی مبارک میں مختلف مقامات پر کچھ اشعار کہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان سے کچھ آگاہی دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، عربوں کے اندر جو شاعری کا وصف ہے یہ غیر معمولی ہے۔ جی اچھا، یہ صرف شعر، اگر آپ ان کی شاعری کو دیکھیں تو صرف شعر نہیں ہے، وہ زبان جو ہے لسانیات ہے، جی اس کی معراج بھی ہے، ہاں، علم و حکمت بھی ہے، تاریخ کی، اس تاریخ کا ریکارڈ بھی ہے، اور اس معاشرے کا منظرنامہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیں لبید کے شعر کو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ ایک سچی بات، جی اگر بالکل، کسی نے کہی تو لبید ہاں، نے کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ ما باطل۔ خلا اللہ باطل۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ دور جاہلیت کا وہ ہے، ان شعراء کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اوصاف اور کمالات منتقل ہوتے ہوئے اگلے معاشروں کو نظر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، وہ خانوادہ نبوت کے اندر، چاہے آپ کے اجداد ہوں، جی، آپ کا سسرال ہو، ہاں، آپ کے ننیال ہو، بالکل، یا آپ کی اپنا خاندان اعلیٰ ہو، غیر معمولی ہے۔ بالکل، یہاں پر تو پھر وہ فصاحت و بلاغت اپنے درجہ انتہا پہ نظر آتی ہے۔ تو یہی کچھ ہمیں سیدہ آمنہ کے اشعار میں بھی نظر آتا سبحان ہے۔ اللہ۔ بطور مثال اگر ہم وہ شعر دیکھیں، جب حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر ان تک پہنچی اللہ، تو انہوں نے وہ جو اشعار کہے، اچھا وہ اشعار سیدہ آمنہ کے غم کو بھی بیان کرتے ہیں، جی ہاں، حضرت عبداللہ کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی موت کے منظر کو بھی بیان کرتے جی ہیں، ہاں، اور ان حالات و کیفیات کو بھی بیان کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا سفر آخرت ہوا۔ آپ فرماتی ہیں آفا جانب البطحاء من آل ہاشم و جاورا لحدن خارجا فی الغمائم، کہ بطحا کی وادی کے پاس موت نے آل ہاشم کے ایک چاند کو سلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں قبر میں اس وادی کے ہمسائے بن گئے، حالانکہ وہ پردوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ یعنی اس انداز کے ساتھ ان کو کمال ہے جی، قبر میں اتارا گیا کہ وہ پردوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ یعنی کس اعزاز کے ساتھ ان کا جانا ہے، اور ان کے جانے سے کیا خلا پیدا ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس خلا کو کس طرح سیدہ آمنہ محسوس کر رہی ہے، اپنے غم کو کس طرح بیان کر رہی ہیں، اس کو آپ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرماتی ہیں دعت المنایا دعوتاً فاجابہا، ان کو موت نے بلایا، اچھا، حضرت عبداللہ کو موت نے بلایا، جب پکارا تو انہوں نے اس پکار پہ لبیک کہا، لبیک کہا، اس پکار کو قبول کیا، اسے گھبرائے نہیں۔ وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی، ان کے انتقال سے کیا ہوا، اب اور کوئی نہیں رہا کہ تجھ سا کہیں جسے۔ ہاں ہاں ہاں، اب آل ہاشم میں سے کوئی ایسا نہیں جو عبداللہ جیسا ہو۔ سبحان اللہ، موت کے ہاتھ نے جب عبداللہ کو آل ہاشم سے الگ کیا تو ان کا مثیل کوئی نہیں چھوڑا، ان جیسا کوئی نہیں باقی رہا۔ اب یہ جگہ خالی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی، جسے بھرنے والا آ کے بھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشیت راہ یحملون سریرہ، فرماتی ہیں کہ یہ رات کا وقت تھا، یہ عشاء کا وقت تھا، جب وہ ان کے جنازے کی چارپائی کو اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے۔ تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، اور وہ حالت یہ تھی کبھی ایک کندھا دیتا تھا، کبھی دوسرا کندھا دیتا تھا، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ بمشکل وہ چارپائی کو لے کر کے جا رہے تھے۔ کیا اکرام ہے۔ اب آپ دیکھیں جنازہ کس وقت ہوا، جنازہ پوری تاریخ آ گئی اس میں، سفر آخرت کس طرح چلا، اور کتنے لوگ اس میں شامل تھے، وہ سارا منظرنامہ 2 مصروں کے اندر آپ نے بیان کر دیا کہ یہ معاملہ ہوا، آپ کا انتقال کب ہوا، آپ کو تدفین کب ہوئی، یہ شاہ کا وقت تھا، اور لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اپنا اعزاز پانے کے لیے آپ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے کر کے آگے لے کر کے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتی ہے فَإِن تَكُ غَالَتْ ہو منون وَرَيْبُهَا، اگرچہ موت نے اور مشکلات نے آپ کو اٹھا لیا اس دنیا سے، فقط کانا میتان کثیرت تراہمی، لیکن ان کے اوصاف کو نہیں اٹھا سکتے، وہ عطا کرنے والے، سبحان اللہ، وہ سراپا رحمت و شفقت تھے، یہ آپ کے اوصاف وہ ہیں جن کا تسلسل موت کی 10 فٹ سے ماورا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے جسم کو موت نے اٹھایا ہے، ان کے اوصاف کو نہیں اٹھایا۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تو اب یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو، اب دیکھیں یہ جو شعر ہے یہ کیا، حضرت عبداللہ کے شمائل کو، بے شک، ان کے محاسن کو، ان کے اوصاف کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کے کردار کو بیان کر رہا ہے، اور کیسی فصاحت اور بلاغت سے۔ اچھا، یہ فصاحت و بلاغت اور الفاظ کا انتخاب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ان کی انوالومنٹ، کیا واضحیت ہے، کیا
دل کی کشش ہے، بالکل، کیا دل کی وابستگی، دل بستگی ہے، احساسات، سبحان اللہ، وہ سارے احساسات جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو کے ہمارے سامنے اشعار کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ تو یہ جن اشعار جو ہیں وہ منظر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت آمنہ کے دل کی کیفیات بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ ساری تاریخ اور حضرت عبداللہ کے شمائل، ان کا کردار، ان کی شخصی عظمت جو ہے اس کا نقشہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔